دیکھیے before the war broke out following Hamas terror attack on October 7, Biden had been open in his criticism of Netanyahu's governing coalition, which includes far-right parties. 7 اکتوبر کو حماس کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد جنگ کے پھوٹ پڑنے سے پہلے یا جنگ شروع ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، بفور دا وار بروک آؤٹ، قبل اس کے کہ جنگ شروع ہوئی، فالوئنگ حماس ٹیرر اٹیکس، حماس کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد، آن اکتوبر 7، 7 اکتوبر کو حماس کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ سے پہلے، بائیڈن ہیڈ بین اوپن، بائیڈن کھلے ہوئے تھے، ان ہز کرٹیسزم آف نیتنیاہوز گورننگ کولیشن، نیتنیاہو کی حکومت کرنے والی اتحاد کی تنقید کے بارے میں، یعنی بائیڈن جو ہے نیتنیاہو کی جو حکومت کرنے والی اتحادی پارٹی ہے اس کی کھل کر تنقید کرتے تھے۔ اوپن یہاں پہ ورب نہیں ہے، یہاں پر اوپن جو ہے ایڈجیکٹو ہے، had been open, he has been open in his criticism، وہ اپنی تنقید میں کھلے ہوئے تھے۔ he had been، یہ ظاہر سی بات ہے کون سا ٹینس ہوگا یہ had been، ہاں جی، he had been open، Biden had been open in his criticism of Netanyahu's governing coalition، نتنیاہو کی حکومت کرنے والی اتحادی جماعت کی اپنی تنقید میں بائیڈن کھلے ہوئے تھے، which includes far right parties، جس میں یعنی جس اتحاد میں انتہائی دایاں بازو جماعتیں بھی شامل ہیں۔ جتنی بھی فار رائٹ پارٹیز ہوتی ہیں وہ دراصل کٹر ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ کٹر ہوتی ہیں۔ بی جے پی پارٹی بھی یہاں پر کیا ہے؟ ایک رائٹسٹ اور ایک فار رائٹ پارٹیز ہے، ٹھیک ہے۔ But he has mostly stood shoulder to shoulder with Netanyahu in public since the conflict began. But he has mostly stood، لیکن وہ اکثر کھڑے رہے ہیں، شولڈر ٹو شولڈر، کاندھے سے کاندھا ملا کر، with نتنیاہو کے ساتھ، in public، عوام میں، لیکن وہ عوام میں یا عوام کے سامنے نتنیاہو کے ساتھ اکثر و بیشتر کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے ہیں، since the conflict began، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، despite mounting criticism of the Israeli campaign، اسرائیلی مہم کی یا اسرائیلی مہم پر بڑھتی ہوئی تنقید کے باوجود، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ یعنی کہ بائیڈن اسرائیلی مہم پر بڑھتی ہوئی تنقید کے باوجود نتنیاہو کے ساتھ عوام کے سامنے کاندھے سے کاندھا ملا کر، اکثر و بیشتر کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ Netanyahu has been asked repeatedly for his vision for a post-war Gaza in interviews with international media since October 7۔ پھر اتنے کر لیتے ہیں۔ Netanyahu has been asked repeatedly، نتنیاہو سے بار بار پوچھا گیا ہے، for his vision for a post-war Gaza، جنگ کے بعد غزہ کے ان کے نظریے کے سلسلے میں، ان انٹرویوز ود انٹرنیشنل میڈیا،
انٹرنیشنل میڈیا یا بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ انٹرویوز میں سنس اکتوبر 7 اکتوبر 7 اکتوبر سے نتن یاہو سے عالمی میڈیا کے ساتھ 7 اکتوبر سے ہی ان کے غزہ میں جنگ کے بعد کے نظریے کے سلسلے میں بار بار سوال پوچھا جاتا رہا ہے. Telling CNN's Dana Bash in an interview last month that he did see a role for some kind of civilian Palestinian authority, albeit one that had been reconstructed. CNN کے ڈینا بیش کو اپنے ایک انٹرویو میں پچھلے مہینے کہتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا تھا that he did see a role for some kind of civilian Palestinian authority کہ وہ کسی نہ کسی قسم کی فلسطینی شہریوں کی سویلین پیلسٹینین اتھارٹی یعنی فلسطینی شہریوں کی کا اختیار کا ایک کردار دیکھ رہے تھے، اگرچہ وہ ایسا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ دوبارہ سے یا اثر نو بنایا ہوا ہی کیوں نہ گیا ہو. ہی ڈڈ سی کا مطلب ہی ڈڈ سی، یہ ڈڈ یہاں پر تاکید کے لیے، دراصل یہ ہی سو رول، وہ ایک کردار، ان کو ایک رول نظر آ رہا تھا. کس کا رول نظر آ رہا تھا؟ فار سم کائنڈ آف، کسی نہ کسی قسم کا فلسطینی شہریوں کی اتھارٹی اس میں رہے گی. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی قسم کی اتھارٹی جو ہے فلسطینی شہریوں کی بھی رہے گی، یہ رول ان کو نظر آ رہا تھا. اگرچہ وہ اتھارٹی کس قسم کی رہے گی، اس کو چاہے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہو، دوبارہ سے اس کو بنایا گیا ہو، دوبارہ سے وہ اتھارٹی بنائی گئی ہو، کنسٹرکٹ کی گئی ہو. گزشتہ ماہ سی این این کی ڈینا بیش سے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی شہری فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایک رول دیکھ رہے تھے یا دیکھ رہے ہیں، چاہے اس کو دوبارہ سے تعمیر ہی کیوں نہ کیا گیا ہو، آل بیٹ، چاہے اگرچہ. ٹھیک ہے جی. بٹ ان ہز اسٹیٹمنٹ Tuesday before Biden's remarks at the Democratic fundraiser, Netanyahu said, I would like to clarify my position. پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا نیتن یاہو نے سی این این سے انٹرویو میں کہ کسی نہ قسم کی شہری فلسطینی اتھارٹی باقی رہے گی غزہ میں جنگ پوری ہونے کے بعد. لیکن ان ہز اسٹیٹمنٹ ٹیوزڈے، منگل کو اپنے بیان میں بفور بائیڈنس ریمارکس ایٹ ڈیموکریٹک فنڈ ریزر، ایک ڈیموکریٹک فنڈ ریزر میں اپنے تبصروں میں بائیڈن کے تبصرے سے پہلے انہوں نے کہا، اپنے بیان میں انہوں نے کہا، یعنی نتن یاہو نے کہا، I would like to clarify my position. میں اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہتا ہوں. I will not allow Israel to repeat the mistake of Oslo. میں اسرائیل کو اوسلو کی غلطی دہرانے نہیں دوں گا. I will not allow Israel to repeat the mistake of Oslo. میں اسرائیل کو اوسلو کی غلطی دہرانے نہیں دوں گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اب غزہ میں فلسطینیوں کو اختیار نہیں دوں گا. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کا اختیار باقی رہے گا، جو شہری فلسطینی اتھارٹی ہیں ان کا اختیار باقی رہے گا جنگ کے بعد. پھر انہوں نے کہا ابھی کہ میں جو ہے یہ غلطی نہیں دہراؤں گا، یہ اوسلو والی غلطی نہیں دہراؤں گا. اوسلو میں کیا ہوا تھا کہ بعض علاقوں میں ملا جلا اختیار دیا گیا تھا، بعض علاقے جو ہے کیا کہتے ہیں واپس سے فلسطین کو دے دیے گئے تھے. تو یہ غلطی میں نہیں دہراؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا. بائیڈنس comments Tuesday, in particular that the current Israeli government does not want a two-state solution, suggest major differences
with his Israeli counterpart. بائیڈن کا منگل کے دن یہ تبصرہ ان پرٹیکولر بائیڈن کے منگل کے دن کیے گئے تبصرے ان پرٹیکولر خاص طور پر یہ تبصرہ کہ ان پرٹیکولر دیٹ خاص طور پر یہ تبصرہ کہ دا کرنٹ اسرائیلی گورنمنٹ کہ موجودہ اسرائیلی حکومت ڈز ناٹ وانٹ اے ٹو اسٹیٹ سولوشن کہ موجودہ حکومت دو ریاستی حل نہیں چاہتی. سجیسٹ یہ تبصرہ کیا کرتا ہے؟ سجیسٹ یہ تبصرہ یہ اشارہ دیتا ہے سجیسٹ میجر ڈفرینسز ود ہز اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ اہم اختلافات کی طرف اشارہ کرتا ہے. بائیڈن کے منگل کے دن تبصرے خاص طور پر یہ والا تبصرہ کہ اسرائیلی حکومت دو ریاستی حل نہیں چاہتی ان کے اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ میجر ڈفرینس یعنی اہم اختلافات کی طرف اشارہ کرتا ہے. That idea of a Palestinian state existing alongside the state of Israel took off in the 1990s with a series of agreements known as the Oslo Accords, which created, among other things, the Palestinian Authority (PA), which assumed partial control over the West Bank and Gaza. That idea, یہ آئیڈیا کون سا آئیڈیا؟ آف اے پیلسٹین، ایک فلسطینی ریاست کا یہ آئیڈیا ایگزسٹنگ جو کہ موجود ہو along side the state of اسرائیل ریاست اسرائیل کے ساتھ ساتھ ٹک آف کامیاب ہوا تھا in the 1990s 1990 میں with a series of agreements معاہدے کے ایک سیریز کے ساتھ جس کو جانا جاتا ہے اوسلو اکارڈز کے نام سے which created جس نے تخلیق کیا تھا، جس نے پیدا کیا تھا، جس نے وجود بخشا تھا among other things دوسری چیزوں کے درمیان دا پیلسٹینین اتھارٹی فلسطینی اتھارٹی کو پی اے کو یہاں وہاں کی جو پارٹی ہے فلسطین کی وہ پیلسٹینین اتھارٹی ہے. تو اس معاہدے میں among other things جہاں دوسری باتیں ہوئی تھیں وہیں یہ بات بھی رونما ہوئی تھی، وہیں یہ بات بھی وجود بخشی تھی، وہیں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ایک پیلسٹینین اتھارٹی ایک فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ قائم ہو which assumed partial control over the West Bank and Gaza جس نے جزوی کنٹرول سنبھالا تھا ویسٹ بینک اور غزہ کا. ٹھیک ہے جی، ہوا کلیئر یہ والا؟ چلیے. The PA was effectively driven out of Gaza by Hamas in 2007 اور پی اے کو یعنی فلسطینی اتھارٹی کو نتیجتاً غزہ سے باہر نکال دیا گیا تھا حماس کے ذریعے 2007 میں. یعنی شروع میں تو غزہ پر بھی اور ویسٹ بینک پر دونوں پر فلسطینی اتھارٹی کا حصہ تھا، قبضہ تھا یا یہ ان کی ذمہ داری تھی، لیکن بعد میں غزہ میں دوبارہ سے الیکشن ہوئے، اس میں حماس ایک پارٹی تھی اور غزہ ایک پارٹی تھی، فلسطینی اتھارٹی ایک پارٹی تھی. وہاں پہ جو ہے حماس جیت گئی تھی اور وہ نکل گئے تھے وہاں سے. تو پی اے واز افیکٹولی ڈریون آؤٹ آف غازہ. پی اے نتیجتاً یا پی اے کو نتیجتاً یا کیا کہتے ہیں 2007 میں حماس کے ذریعے غزہ سے باہر نکال دیا گیا تھا، یعنی وہاں پر ان کا پھر کوئی اثر و رسوخ باقی نہیں رہا تھا. بٹ دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہیز میڈ انکریزنگلی کلیئر، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے خوب بڑھ چڑھ کر اس بات کو واضح کیا ہے، یعنی اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے. It believes the PA should resume governance of the enclave when the war is over. کس بات کی وضاحت کی ہے؟ It believes کہ ان کا ماننا ہے، یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ماننا ہے کہ پی اے should resume governance of the enclave، کہ پی اے اس انکلیو کی حکومت کی ذمہ داری دوبارہ سنبھالے when the war is over، جب جنگ پوری ہو جائے. ٹھیک ہے جی.
After the great sacrifice of our civilians and our soldiers, I will not allow the entry into Gaza of those who educate for terrorism, support terrorism, and finance terrorism, Netanyahu said. Netanyahu ने कहा, after the great sacrifice of our civilians and our soldiers, हमारे शहरियों और हमारे सिपाहियों की अजीम कुर्बानी के बाद, I will not allow the entry into Gaza, मैं गज़ा में एंट्री की इजाज़त नहीं दूंगा, of those उन लोगों की एंट्री की इजाज़त नहीं दूंगा, of those उन लोगों की who educate for terrorism, जो दहशतगर्दी के लिए तालीम देते हैं, सपोर्ट टेररिज्म दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, एंड फाइनेंस टेररिज्म और दहशतगर्दी को की माली मदद करते हैं. नेतन्याहू said, Gaza will be neither Hamastan nor Fatastan. गजा ना तो हमास्तान होगा और ना ही फतास्तान होगा. Netanyahu's statement concluded. नेतन्याहू का बयान ख़त्म हुआ. A reference not just to Hamas, और ये एक इशारा था, ये एक हवाला था न सिर्फ हमास की तरफ but also to फतह, बल्कि फतह की तरफ भी. The largest Palestinian faction, जो कि सबसे बड़ा फ़लस्तीनी जमात है या फ़लस्तीनी धड़ा है, which was instrumental in the signing of the Oslo Accords, जो कि अहम था ओस्लो अकॉर्ड्स के दस्तखत में, ओस्लो अकॉर्ड के साइन किए जाने में, and continues to control the Palestinian Authority 3 decades later, और जो कि 3 दहाइयों के बाद भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर कंट्रोल को जारी रखे हुए है. ठीक है. जो अभी वहाँ का फ़लस्तीन का सदर है उसका क्या नाम है? जी, चलिए आगे. तो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो है, ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी पीए जो है, ये जिस पार्टी से हैं, इनकी जो पार्टी है वो है फतह, और उसी का सदर है कौन? महमूद अब्बास. तो फतह पार्टी का सदर महमूद अब्बास, कहने का मतलब यह है कि ना तो वेस्ट बैंक में जिनकी हुकूमत है उन लोगों को मैं गज़ा में आने दूंगा, और न ही हमास जो पहले से मौजूद थी उनको आने दूंगा. अच्छा जी, यहीं तक हुआ था या आगे भी हुआ था? Israel began its assault on Gaza. इसराइल ने अपना assault, अपना हमला, assault के माना हमले के होते हैं. इसराइल ने गज़ा पर अपना हमला जारी किया था, शुरू किया था. Shortly after Hamas attack, हमास के दहशतगर्दाना हमलों के जल्द बाद ही, which left, जिसने छोड़ दिया था, more than 1,200 people dead, 1200 लोगों को मुर्दा. ये एक तरकीब होती है इंग्लिश में, which left more than 1,200 people dead, जिसकी वजह से 1200 लोग मर गए थे. ठीक है. तो लीव लेफ्ट, मिसाल के तौर पर हादसा हुआ और हादसे के नतीजे में 2 लोग मर गए, तो आप बोल सकते हैं द एक्सीडेंट लेफ्ट टू पीपल डेड. तो हादसा हुआ किसी चीज़ के नतीजे में, किसी लोगों का मर जाना या कुछ हो जाना, तो उसको लेफ्ट से जो है इंग्लिश में इस ताबीर से, जिस तरह से इसको ताबीर किया गया है ना, ये तरकीब है, इसी तरकीब से उसको इस्तेमाल किया जाता है. इसका आप ख़ास ख्याल रखिएगा, और इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने लिखने में ना. मिसाल के तौर पर ज़लज़ला आया और ज़लज़ले की वजह से क्या कहते हैं 1000 लोग मर गए. ठीक है. मिसाल के तौर पर द करंट अर्थक्वेक लेफ्ट 1000 पीपल डेड. ठीक है, इस तरीके से. तो उर्दू में अगर तर्जमा करेंगे इसका तो यूं तर्जमा होगा कि which left more than 1,200 people dead, जिसने छोड़ दिया 2000 से ज़्यादा लोगों को मुर्दा. ये तर्जमा होगा, लफ्ज़ी तर्जमा. ठीक है ना, ये होगा इसका लफ्ज़ी तर्जमा. लेकिन इसमें इसका मफहूम क्या होगा? गज़ा ने अपना हमला, इसराइल ने हमास के दहशतगर्दाना हमलों के फ़ौरन बाद गज़ा पर अपना हमला शुरू कर दिया, जिसमें 1200 से ज़ायद लोग मारे गए. इसका तर्जमा होगा यूं, जब आप इसको
محاورتاً ترجمہ کریں گے یا اس طرح کریں گے. اچھا جی. بائیڈن ہیز سیڈ، بائیڈن نے کہا ہے، اسرائیل ہیز اے رائٹ اینڈ اے ریسپانسبلٹی ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق اور ذمہ داری حاصل ہے. اسرائیل کو حق ہے اور ذمہ داری ہے خود کا دفاع کرنے کی، اور فلسطینیوں کو نہیں ہے. جی. ہم ہم جی. In phone calls, however, Biden has encouraged Netanyahu to do more to avoid civilian casualties in Gaza. فون کال پر تاہم بائیڈن نے نتنیاہو کو انکریج کیا ہے ٹو ڈو مور، کہ وہ اور مزید کوشش کرے ٹو اوائڈ سویلین کیجویلٹیز ان غازہ، غزہ میں شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے، شہری ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے، شہری ہلاکتوں کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹو ڈو مور یعنی کہ وہ مزید کوشش کرے. تام فون کال پر بائیڈن نے نتنیاہو کو غزہ میں شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ترغیب دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. And top administration officials have said there is a gap between Israel's intentions and the realities on the ground. اور انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ٹاپ ایڈمنسٹریشن آفیشلس، اور انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ارادوں اور زمینی حقائق کے درمیان ایک گیپ ہے، خلا ہے. کیا کہا ہے اعلیٰ حکام نے؟ ٹاپ آفیشلس بولتے ہیں اعلیٰ حکام، ٹاپ ایڈمنسٹریشن آفیشلس، انتظامیہ کے اعلیٰ حکام have said، انہوں نے کہا ہے there is a gap، کہ خلا ہے between Israel's intentions، اسرائیل کی نیتوں and the realities، اور زمینی حقیقتوں and the realities on the ground، اور زمینی حقیقتوں کے درمیان. ٹھیک ہے. حقیقت on the ground، زمین پر، realities حقیقت. اسرائیل کے ارادوں اور زمینی حقائق کے درمیان ایک خلا ہے. اسپیکنگ منڈے ایوننگ ایٹ اے وائٹ ہاؤس ہنوکا ریسیپشن. یہاں سے آج کا شروع ہوتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو ہم ریکارڈنگ بند کر دیتے ہیں، یہ جائے گی پچھلی ریکارڈنگ میں.